حکیمہ اور اقامت کے سما لیو اما کما ہاں ٹھیک ہے سما لیو اما کما پھر چاہیے کہ امامت کرائے اکبرہم کما جس طرح ان سے جو بڑا ہے وہ تو امامت کرانے کے لیے بڑے کا انتخاب کیا جائے گا پس اذان کہی جائے اور اقامت کہی جائے سما لیا اما کما اکبرو پھر چاہیے کہ امامت کرایا جو ان میں سے بڑا ہے بابو من جلسہ فی المسجد باب ہے اس شخص کے بارے میں جو بیٹھا رہا مسجد میں ینتظر الصلاۃ انتظار کرتا رہا نماز کا فضل المساجدی و فضل المساجدی اور مسجد کی فضیلت کے متعلق یعنی اس آدمی کے متعلق جو نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد کی فضیلت کے متعلق حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا الملائکہ تو فرشتے تو صلی دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ دکم تمہارے کسی ایک پر ما دامہ فی الصلاۃ جب تک وہ ما دامہ فی المصلاۃ جب تک وہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی میں ہوتا ہے معلم یحدثو جب تک کہ بے وضو نہیں ہوتا فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اے اللہ معاف کر دے اس کو اللہم ارحمہ اے اللہ رحم کر اس پر لا یزال احدکم ہمیشہ رہتا تم میں سے کوئی ایک فی الصلاۃ نماز میں ہی حالانکہ بیٹھ کے انتظار کر رہا اللہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھتا جا رہا ہے ہمیشہ رہتا تم میں سے کوئی ایک نماز میں ما کانت الصلاۃ جب تک وہ نماز کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تحبسو وہی نماز اس کو مسجد میں روک رہی ہے لا یمنہ نہیں روکتی اس کو یہاں روکے ہوئے ہے اپنے آپ کو ین قلیبا الی اہلہ یہ کہ چلا جائے اپنے گھر کی طرف کیونکہ جانا اس نے گھر کو لیکن نماز اس کو روکی ہوئی ہے یہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں روکتی اس کو یہ کہ جائے وہ اپنے گھر کی طرف الا الصلاۃ مگر نماز حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ عن النبی اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال فرمایا سبعۃ سات آدمی یا سات نیکیاں کرنے والے یظلہم اللہ فی ظلہ سایہ دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش مولا کے سایہ میں یوم لا ظل الا ظلہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر سایہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا الامام العادل امام انصاف کرنے والا اب ہم ملک کے امام تو نہیں ہو سکتے نہ جماعت کے امام اپنے گھر کی تھوڑی سی ریاست کے امام تو ہم ہیں نا جو بھی جس کا ذمہ دار ہے اس میں انصاف کرے اس لیے عورت بھی رائی ہے مرد بھی رائی ہے غلام نوکر بھی رائی ہے سارے ایک دوسرے کے مطلب رائی کلکم رائن ہر ایک اپنے اپنے ذمہ داری کا ذمہ دار ہے رائی کا مطلب کسی کی کفالت میں ہے جو وہ بھی اس کا امام ہے اس وہ کے کا ساتھ ساتھ امام وہ ہے ناانصافی کرے گا تو اللہ اس کو پکڑا جائے گا اور کرے گا انصاف تو عرش مولا کا سایہ ملے گا یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑی جماعت کے امام ہوں جس کو مدرسے کا عہدہ ملا مسجد کا ملا گھر میں بڑی بہن کا بڑے بھائی کا عہدہ ملا جہاں کہیں بھی اس کی ذمہ داری ہے نا تو یہی آخر میں ہے کلکم رائن ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے کلکم رائن ان مسئولات ہی ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے وہاں انصاف کرنا ہے تو وہ منصف لوگوں میں گنا جائے گا امام انصاف کرنے والا شابن اور نوجوان نشا فی عبادہ ربہ وہ اپنے جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وراجلوں اور تیسرا آدمی قلبہ معلقن اس کا دل لٹکا رہتا ہے فی المساجد مسجد میں یعنی جمعہ پڑھنے والی جیسے عورتیں ہوتی ہیں ان کو جمعے کا فکر ہوتا ہے کہ جمعہ ہم نے مسجد میں سب سے پہلا ثواب لینا ہے تو مردوں کو تو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم آیا اور اگر 3 نمازیں نہ پڑھیں ظہر عصر اور مغرب تو کم از کم صبح عشاء کی باجماعت پڑھ لیں تو ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کب نماز کا ٹائم ہو مسجد میں جائیں اللہ کے گھر میں جائیں اللہ سے مانگیں یعنی ان کا تعلق اللہ کی مسجد کے ساتھ اتنا زبردست ہے کہ ان کا دل ہر وقت مسجد میں ہی لگتا ہے مسجد کے علاوہ کسی جگہ ان کا دل لگتا ہی نہیں ہے اور آدمی کے دل اس کا لٹکا رہتا ہے مسجد میں رجلانی 2 آدمی تحابا فی اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا میں اجتماع علیہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا پر وتفرقا علیہ اور اگر متفرق ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رضا پر یعنی جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے آپس میں ان کا ملاپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملنے والوں کو تو اللہ ان سے خود راضی ہو جاتا ہے یہ آپس میں سلام دعا کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ہلاک کرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں صرف دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق ہو ان کے ساتھ ہمدردی میں جایا جائے ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں اس کی خبر گیری کے لیے گئے ہیں تو جب ان دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تفرق علیہ یہاں دنیا کے اندر بھی ایسی جدائیاں پڑ جاتی ہیں لوگوں کو جگہ چینج کر لی شفٹ ہو گئے تو بہرحال یہ جو اللہ کی رضا کے لیے ان کا دونوں کا آپس کا تعلق ہے نا تو قیامت والے اللہ میں ان کو اکٹھا کر دے گا بے شک مشرق مغرب میں کیوں نہ ہوئے اور علیحدہ ہونے والے اللہ تعالیٰ کی رضا پر وراجلن اور یہ آدمی طلبتو ذات و من سے بن و جمال
کہ طلب کرتی ہے اس کو عورت جو منصب والی اور خوبصورت ہے، یعنی اس کو برائی پہ آمادہ کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے اس کو برائی پر جو حسب نصب والی ہے۔ فقالا، پس وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وراجن، چھٹا آدمی تصدق کا صدقہ کرتا ہے، اخفاء، چھپا کے دیتا ہے صدقہ، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ نہیں جانتا اس کا بایاں ہاتھ ما تنفق یمینہ، کیا خرچ کیا اس کے دائیں ہاتھ نے۔ وراجن، ساتواں آدمی ذکر اللہ خالین، اللہ کو یاد کرتا ہے سب سے علیحدہ ہو کے، یہ سحری کا ہی ٹائم ہو سکتا ہے۔ ففاضت عیناہ، پس اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی ملاقات کا، دل میں خوف رکھ کے ڈر کے جب بات یاد کرتا کہ اللہ مجھے تیرے سامنے اگر پیش کیا گیا تو میرے حالات کس قسم کے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو رو رو کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جو بھی اللہ سے مانگتا رو کے مانگتا، رو کے مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ اس کے آنسوؤں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جیسے دھویا ہوا دودھ جانوروں کا پستانوں میں واپس نہیں لوٹ سکتا، اس طرح رونے والی آنکھوں کو میں جہنم میں نہیں بھیج سکتا۔ یہ آنکھوں کا رونا، اور سجدے میں اگر رونا آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت گنی جاتی ہے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اسماعیل بن جعفر عن محمد قال کا سئلا، سوال کیا گیا انس رضی اللہ تعالیٰ سے، حل اتخذ رسول اللہ خاتمن، کیا تو نے دیکھا تھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو؟ تو کیا تو نے انگوٹھی دیکھی تھی جو آپ نے مہر کے لیے بنائی تھی؟ انہوں نے ساری حدیث بیان کر دی آگے سے۔ فقال، پس کا نام، ہاں، اخرا لیلۃ صلاۃ العشاء، ایک مرتبہ دیر سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، الی شطر اللیل، آدھی رات تک دیر کی، ثم اقبل علینا، پھر آپ ہمارے پاس متوجہ ہوئے، بوجہ، اپنے چہرے مبارک کے ساتھ۔ یہ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا سیٹوں پر وقار سے بیٹھے رہو، تو آپ نے اس وقت ہمیں حدیث سنائی، تو کہتا ہے صحابی کہ میں آپ کی انگوٹھی کی چمک ابھی تک دیکھ رہا تھا، کیونکہ چاندی سفید ہوتی چمکنے والی، اور آپ کی انگوٹھی چاندی کی تھی، ہاتھ بھی آپ کا چاندی سے زیادہ وائٹ تھا، اور انگوٹھی بھی آپ کے ہاتھ میں چمک رہی تھی۔ پھر متوجہ ہوئے آپ ہم پر بوجہ، اپنے چہرے مبارک کے ساتھ، بعد ما صلی، اس کے بعد کہ آپ نے نماز پڑھا دی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا صلی الناس، نماز پڑھ لی لوگوں نے، ورکعوا، اور وہ سو گئے، ولم تزالوا فی الصلاۃ، اور تم ہمیشہ نماز میں لکھے گئے، منذ انتظروا، جب تک کہ تم نے انتظرتموہا، منذ انتظرتموہا، جب تک کہ تم نے انتظار کیا اس نماز کا۔ کالا کا فقانی، یا کہا راوی نے، پس گویا کہ انظر الی بیضی خاتمتی، اب بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ بیضی خاتمتی، آپ کی انگوٹھی کی چمک کو، یعنی بعض دفعہ انسان کے ذہن میں وہ حدیث یوں رہتی ہے کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے نقشہ ہے، تو کہتے ہیں گویا کہ لگتا ہے ابھی بھی میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، بس گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی انگوٹھی کی چمک کو۔ باب فضلی من خرج المسجد و من راہا، باب فضیلت اس شخص کی جو نکلا مسجد کی طرف، ومن راہ، جو شام کی اس نے، یعنی جو صبح شام مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ صبح شام کی نماز کبھی اس کی نہیں رہی جماعت سے۔ باب فضیلت اس شخص کی جو نکلا مسجد کی طرف اور جس شخص نے شام کی۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کا من غدا الی المسجد، جو شخص صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گیا، اور راہ، یا اس نے شام کیا، اللہ لہ نزلہ، تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی، من الجنت، جنت سے، کلما غدو اور راہا، جب بھی وہ صبح کرے اور شام کرے، تو اللہ جب جنت کے اندر مہمانی تیار کرے گا، اللہ جانے کیا کیا نعمتیں اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہیں۔ آج ہم کسی امیر بندے کی مہمانی کیا کہتے ہیں، لطف آ گیا، بہت ہی اس نے تکلف کیا تھا، اتنے کھانے تیار کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے تیار کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لالچ دے کہتے ہیں کہ دیکھو تم صبح شام کی نماز باجماعت پڑھو، اس سے انسان کا اللہ کے ساتھ بندگی والا رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں اس کو لکھ لیتا جس کی جماعت نہ جائے۔ باب اذا اقیمت الصلاۃ، باب ہے جب کھڑی ہو جائے نماز، فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، یعنی مسجد میں پہنچے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جائے، پھر ہم نے وہی نماز پڑھنی فرضی، کیونکہ فرضی نماز کی جماعت کا ثبوت ملتا ہے، اور مسجد میں فرضی نماز ہی با جماعت پڑھی جاتی ہے۔ جب کوئی جانے والا مسجد میں جائے تو امام جس حال میں ہو اس حال میں ہو جائے، اگر اس کو قیام میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے کہ امام قرات کر رہا تھا، اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے، اس کی وہ رکعت جو ہے گنی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ اگر امام رکوع میں چلا گیا تو اس کی رکعت نہیں گنی جائے گی، پھر بعد میں پڑھے گا۔ تو جب نماز کھڑی ہو جائے، میں نے کئی عورتوں کو دیکھا کہ اپنی نماز پڑھنے سے باز نہیں آتی،
یعنی مثال ہے کہ اس کی کوئی پہلے دو سنتے ہیں، کچھ بھی ان کا ہے، جتنا مرضی ان کو بعد میں کہو بھی نماز شروع تھی آپ نے امام کے ساتھ ملنا تھا، کہتے لے ہم کیا کریں، ہماری تو سنتے رہتی تھی، ہمارا تو یہ وہ رہتا تھا. تو بات غلط ہے. جس حال میں امام ہے فرضی نماز میں ہو جاؤ، اس کے بعد تم نے نفل جو پڑھنے پڑھ لو. عصر کے بعد نفل کوئی نہیں پڑھے جا سکتے، اور نہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھا رہے انسان مسجد میں اللہ کی عبادت کرے. اشراق کا ٹائم ہو جائے تو تحیۃ المسجد نفل پڑھ لے. سنتے جو ہے نا، سنتے صبح کی، یہ صبح کے فرضوں کے بعد اس میں روایت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی. بعد میں دیکھا ایک آدمی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، فرمایا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول نے پڑھی تھی لیکن جلدی میں سنتے نہ پڑھ سکا کہ آپ نے جماعت شروع کروا دی اور وہ میں نے اب پڑھی ہیں. تو آپ خاموش رہے، یہ وہی تقریری ہو گئی. صبح کی صرف سنتوں کا جواز ملتا ہے کہ فرض پڑھ کے صبح کی سنتے بعد میں پڑھ سکتا ہے. جس چیز کی روایت ملتی ہے اس پہ عمل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی، وہ بھی نماز کے بعد ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد سنتے پڑھی ہیں. جب جماعت کھڑی ہوگی تب ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنی، ہمیں امام کے ساتھ مل جانا ہے. کچھ لوگ نا رک جاتے ہیں، مطلب اگر امام رکوع میں ہے نا تو وہ کہتے ہیں اگلی رکعت شروع ہو جائے تو پھر ہم شروع کریں یہی گے. غلطی ہے نا رکوع کے، کیونکہ آپ نے جس فرمایا حالت میں امام جس حال میں امام ہے. دیکھو صحابہ کرام کے دل میں آپ کے حکم کی پیروی کرنے کی محبت کس قدر تھی. آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ جب تم مسجد میں آؤ جس حال میں امام ہو اس حال میں ہو جاؤ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے، آپ رکوع میں تھے، انہوں نے مسجد کے دروازے سے رکوع کیا، رکوع کی حالت میں ہی چل کے صف میں آ گئے. دیکھو ذرا ان کا حال. لیکن جب نماز ختم ہوگی تو بتایا سونے اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تیری ہرس میں برکت کرے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا صف میں کھڑے ہو کے اس حال میں ہو جاؤ جس حال میں امام ہے. انہوں نے دروازے سے رکوع کیا، رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آئے. یہ بیٹا ان کی یہ سمجھو کہ تابعداری کا معاملہ ہے. ایک بار آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ مسعود ابھی دروازے پر تھے، وہاں بیٹھ کے گھسر کے آپ بیٹھنے والی جگہ پہ آ گئے. ان کو بھی آپ نے کہا کہ اللہ برکت کرے ہرس میں نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. جب لوگ کھڑے ہوں تو بولنے والے کو، تقریر کرنے والے کو پرابلم ہوتی ہے، تو میں نے کہا تھا بیٹھ کے میری بات توجہ سے سنو. لیکن جس حال میں امام ہے اس حال میں ہونا صف میں آ کے، مثال ہے کہ امام سجدے میں چلا گیا، ہم سجدے میں کیسے دروازے سے آئیں گے؟ دیکھو نا آ گئی نا سہولت نیکی والے کام میں. اگر یہ حکم لازمی ہوتا کہ جس حال میں امام اس حال میں دروازے سے ہو جاؤ، سجدہ کر کے لوگ کیسے آتے؟ رکوع کر کے چلو بندہ آ ہی گیا. دیکھیے ان کے دل میں کتنی تابعداری کی محبت تھی. بعد میں آپ نے اصلاح کر دی، فرمایا تیری ہرس میں برکت کرے تو کتنا حریص ہے میرے حکم کی تابعداری کرنے میں، لیکن صف پہ آ کے جس حال میں امام ہے اس حال میں ہو جاؤ. یہ بات غلط ہے کہ امام رکوع میں تو رسائی رکعت پڑے گا، ہم بعد میں ملیں گے، یہ بات غلط ہے. آپ کا حکم ہے کہ جس حال میں امام ہے اس حال میں ہو جاؤ. مثال کے سجدے میں گیا ہے، تم صف میں آ کے سجدے میں چلے جاؤ. لیکن یہ رکوع والا بھی اور سجدے والا بھی رکعت شمار نہیں کی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس حال میں ہم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکعت کا بھی ثواب دے دے، لیکن گننے میں ہماری رکعت نہیں ہوگی جب تک ہم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، رکعت میں قیام نہیں کیا، کیونکہ سورۃ فاتحہ اصل میں ہی نماز ہے. باب جب کھڑی ہو جائے نماز فلا صلاۃ، پس کوئی نماز نہ پڑھی جائے الا المکتوبۃ، مگر وہی فرضی نماز ہے جس کی جماعت امام کروا رہے ہیں. حدثنا عبد العزیز بن عبد الله قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالک بن بحینہ قال مر نبی، گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برادر نے ایک آدمی. ہاں حدثنا امام صاحب دوسری روایت سے لاتے ہیں. قال کا حدثنا عبد الرحمن قال کا حدثنا بهز بن اسد قال کا حدثنا شعبۃ قال کا اخبرني سعد بن ابراہیم قال کا سمعت حفص بن عاصم قال کا سمعت رجل، سنا میں نے ایک آدمی کو جو ازد قبیلے کا تھا، کہا جاتا اس کو مالک بن جوہینہ، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دیکھا، رات نے ایک آدمی کو وقد اقیمت الصلاۃ، اور تحقیق نماز کھڑی ہو چکی تھی، یصلی رکعتین، نماز پڑھتا ہے 2 رکعتیں، فلما انصرف، پس جب نماز پڑھ کے پھرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے سلام پھیر لی، لعاص به الناس، تو گھیر لیا اس آدمی کو لوگوں نے. فقال لو، پس کہا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصبح اربن، کے صبح کی 4 رکعتیں ہیں، یعنی 2 رکعتیں تو نے میرے ساتھ پڑھی، 2 بعد میں پڑھی، کیا 4 رکعتیں ہیں؟ تو آپ نے اس کو ڈانٹا. تابع مطابق کی حدیث کی گندر نے اور معاذ نے وہ بیان کرتے ہیں شعبہ سے اور مالک سے، کہا ابن اسحاق نے ان سعد ان حفص ان عبد اللہ ابن بحینہ تھا، وقال کا حماد نے اخبرنا، خبر دی ہم کو سعد نے حفص سے، وہ روایت کرتے مالک سے. بابو حدی المریضی ان یشهد الجماعت، باب ہے
کس حد تک مسلمان جو بیمار ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو؟ اب اس میں شاید پاک پیغمبر کی حدیث آئی کہ آپ کے پاؤں لکیریں کھینچ رہے تھے تو آپ اس حال میں 2 آدمیوں کے سارے مسجد میں پہنچے۔ میں نے پہلے حدیث بتائی ہے، جب آپ نے منافقوں کی علامتیں بتائیں تو مومنوں کے وہ مریض، مسلمانوں کے آپ کے صحابہ کرام کے وہ مریض لوگ جن کو 2 آدمیوں کو سہارے چلنا پڑتا تھا، ان کو 2 آدمیوں کو سہارے لا کے مسجد کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حدثنا عمرو بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم قال اسود كنا عند عائشہ، تھے ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فذکرنا المواظبۃ علی الصلاۃ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کی نماز کے اوپر ہمیشی اختیار کرنے پر، و تعظیمی اس کی تعظیم پر، لہا یہ بیان کرتی ہیں حدیث کا، کہتی لما مرض النبی، جب بیمار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مرضہ بیمار ہونا، اللہ جی وہ بیماری ماتا فی جس میں آپ فوت ہو گئے، فحضرت الصلاۃ پس نماز کا ٹائم ہوا، فوزینا پس اذان کہی گئی، فقالا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین، حکم کرو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فلیصلی بالناس، پس یہ کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ یہ وہ حدیث ہے کہ آپ پر مشقوں کی مشقیں پانی بہائی جا رہی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میرے پر پانی کی مشق بہاؤ، حفصہ رضی اللہ عنہ کو ٹپ لایا گیا، آپ کو بٹھایا گیا، ایک مشق پانی کی بہاتے ذرا آپ کی آنکھیں کھلتی، شدت کا بخار تھا، اگر عام وقت میں آپ کو 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا تھا، جس طرح 108 بخار کسی کو چڑھے، ہم کہتے ہیں بچے گا نہیں، تو جب آپ کی وہ بیماری جس میں آپ فوت ہو گئے وہ بخار چڑھا آپ کو تو کیا آپ کا حال ہوگا؟ جب 7ویں مشق ہر بار پوچھتے ہیں آپ نماز ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جی سب لوگ بیٹھے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس حالت میں جب آپ نے کہا کہ ان کو حکم دو نماز پڑھانے کا، لیکن یہ نہیں مان رہے کیونکہ سب لوگ پریشان تھے اس بارے میں کہ جو آپ کے مسئلے پہ آ گیا پھر اس کو خلافت کرنی پڑے گی، تو چاہتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے باپ کو نہ کہا جائے، وہ کہتی تھی کہ یہ سیدہ حفصہ کے باپ کو کہا جائے، اس طرح کی چہمغویاں ہو رہی تھیں۔ پس حکم کرو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پس چاہیے کہ نماز پڑھائے لوگوں کو، فقیلہ پس کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا ابا بکرین، بے شک بکر صدیق رجل آدمی ہیں، اسیفن بڑے نرم دل، اذا کاما مقامی کا جب کھڑے ہوں گے آگ کے مسلح پر یہاں آپ کی جگہ، لم یستطیع نہیں طاقت رکھیں گے ان یصلی بالناس کہ نماز پڑھائے لوگوں کو، فعادا تو بار بار آپ نے اس بات کو کہا، فعادا رہو پس بار بار انہوں نے جواب دیا، فعادا ثالثہ پس آپ نے تیسری مرتبہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ کہتی ہیں کہ عمر فاروق سے کہو نماز پڑھاؤ، وہ نہیں پڑھائیں گے بکر صدیق، تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو، کہ ان عورتوں کے دل میں کچھ تھا اور منہ سے کچھ کہہ رہی تھیں، دل میں یہی تھا کہ جو بھی آپ کے مسئلے پہ کھڑا ہوگا اس کو منحوس کہا جائے گا کہ پہلے ہی کھڑا ہو گیا تھا، پہلے مسئلہ اس نے لے لیا تھا۔ بس دوبارہ گیا تیسری مرتبہ آپ نے اس بات کو دہرایا، فقارا تو آپ نے فرمایا ان کننا صواحب یوسف، بے شک تم یوسف علیہ السلام کی ان عورتوں کی طرح کرتی ہو، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، حکم کرو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پس نماز پڑھائیں لوگوں کو، پس نکلے بکر صدیق، یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے پڑھائی تھی، پس نکلے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی کہ نماز پڑھائیں، فوجد النبی پس پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من نفسی خفتن اپنی طبیعت میں کچھ ہلکا پانی، طبیعت کچھ آپ کی بہتر ہوئی، فخرجا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یحادا بین رجلین سہارا لے کے 2 آدمیوں کے درمیان، کانی انظر گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں، رجلئی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کے پاؤں کو تخطان الارض کے لکیریں کھینچ رہے ہیں زمین پر، یعنی اتنی لاغر طبیعت ہے کہ آپ پاؤں اٹھا کے چل نہیں چاہتے بلکہ آپ کے پاؤں گھسر گھسر کے مسجد میں جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں لکیریں کھینچ رہے ہیں زمین پر، من الوجع تکلیف کی وجہ سے، فارادہ پس ارادہ کیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی آپ کی ہٹ کو سن لیا، تاخر یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں، فاوما الیہ النبی پس اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف، ان مکانہ کا یہ کہ آپ ان جگہ کھڑا رہے، ثم ہوتی ابھی پھر لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتی جلسا الی جنبہ یہاں تک کہ بٹھا دیا آپ کو ان کے پہلو میں، یعنی بالکل ان کے ساتھ ہی، فقیلہ پس کہا یہ آمش کے لیے، فکانہ نبی پس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی نماز پڑھاتے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی بصلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پیچھے نماز پڑھتے، والناس اور لوگ صلون بصلاۃ ابوبکر لوگ نماز پڑھتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے پیچھے، کیونکہ کمزوری سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی تو وہ مکبر بن گئے تھے، فقال پس کہا براس انعام اپنے سر سے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوا تھا، رواہ ابو داؤد عن شعبۃ عن الاعمشی بعضو اور اس نے بعض نے زیادہ کیا ابو معاویہ سے، جلسا یہ سارے ابوبکر بٹھا دیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب آپ کو، فکانا بکر صدیق وصلی قائما پس تھے بکر صدیق نماز پڑھتے کھڑے ہو کر، تو آپ نے بیٹھ کے پڑھائی باقی سب کھڑے ہیں،
حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ابن یوسف عن معمر عن زہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ قال فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لما ثقل النبی، جب یہ بوجھل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں موٹاپا آ گیا تھا، یعنی بے جان طبیعت تھی، جب بیماری کی شدت نے غلبہ کیا یا آپ سے نہ اٹھا گیا یا بیماری کی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھ سکے، واشتدہ وجہ اور آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، استاذن ازواجہ، اجازت مانگی آپ نے اپنی بیویوں سے ان یمرض فی بیتی، یہ کہ بیماری کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں، فاذن لہو، پس آپ کو اجازت دے دی گئی، فخرجا، پس نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، دو آدمیوں کے سہارے کے درمیان، تخط رجلاہ، لکیریں کھینچ رہے تھے آپ کے دونوں پاؤں الارض، زمین پر، کانا بین العباسی، اور تھے آپ عباس یعنی آپ کے چچا عباس کے درمیان، و بینا راجل آخر، اور ایک آدمی دوسرا، یعنی اس کا نام نہیں لیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا کہا عبید اللہ نے، فذکرت ذالک، پس میں نے ذکر کیا اس بات کا عبداللہ بن عباس کے لیے، ما کالا، جو کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فقال علی، پس کہا میرے لیے عبداللہ نے، وحل تدری، تو جانتا ہے، من رجل، کون تھا وہ آدمی دوسرا، الذی لم تو سمی، جس کا تیرے سامنے نام نہیں لیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قلت، میں نے کہا لا نہیں، کالا کہ وہ علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب تھے۔ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔